الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وإمامنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، عزیز بچوں، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور ذمہ داران مدرسہ محمدیہ، آج ہندوستان کی تاریخ کا ایک اہم دن ہے جسے ہر ہندوستانی قومی تہوار کے طور پر مناتا ہے. یہ دن 15 اگست 1947 سے منسوب ہے کہ جس دن اس ملک پر انگریز نے قبضے کے بعد آزادی دی اور اس کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے. ظاہر بات ہے کہ ہم ہندوستانیوں کے لیے ایک غلامی سے نجات کا دن تھا. غلامی کی زنجیر سے ہم آزاد ہوئے تھے. جبر اور اکراه، ظلم اور تعدی سے ہمیں نجات ملی تھی. ہمارا ملک غیر کے ہاتھ میں تھا. جب یہ ملک ہمیں اپنے ہاتھ میں ملا تو یقینی بات ہے کہ یہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہو سکتا ہے. ہمیں اس ملک کو آزاد کرانے میں جو قربانیاں دینی پڑی ہیں، جن مشکلات سے گزرنا پڑا ہے، 150-200 سال تک ہندوستان کے لوگ انگریز سے جنگ کرتے رہے ہیں. ظاہر بات ہے کہ یہ ہمارے لیے حوصلے اور عزم کی بات ہے. یہ ہمارے اس ملک کی تاریخ کا انتہائی روشن حصہ ہے. قبل اس کے کہ میں اپنے اس اصل موضوع پر آپ سے گفتگو کروں کہ اس ملک کو آزاد کرانے میں جہاں برادران وطن نے تب و دو کی اور کوششیں کی، وہیں پر اس ملک کے مسلمانوں نے کتنا رول ادا کیا، کتنا حصہ لیا اور کہاں تک وہ اس میں کامیاب رہے. میں اس پر آپ سے گفتگو کروں گا. اس سے پہلے میں آپ کے سامنے اپنے دین، اپنے مذہب اور اپنی شریعت کی تعلیمات کی روشنی میں اس بات کو واضح کروں گا کہ اسلام کے اندر آزادی کا کیا تصور ہے. اگر آپ غور کریں گے اسلام کی آمد سے پہلے
انسان کے اوپر قابض تھا، ایک طاقتور ایک کمزور کو اپنے شکنجے میں جکڑے ہوئے تھا. طاقت و قوت والا اپنے کمزور پر ظلم کر رہا تھا. انسان کو اپنا غلام بنائے ہوئے تھا. یہ انسانی تاریخ کا المیہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے آزاد پیدا کیا تھا، جس کو اللہ رب العزت نے آزادی کے اس سانس لینے کے لیے اس دنیا میں پیدا کیا تھا، اس کو وہی انسان اپنا غلام بنائے ہوئے تھا. یہ تو سیاہ ترین تاریخ ہے انسانیت کی جس سے ہم واقف ہیں. لیکن اسلام کی اس تاریخ کو ہم نے لوگوں کے سامنے بہت کم پیش کیا ہے کہ اسلام نے وہ تصور دیا ہے انسانیت کو کہ انسان آزاد ہے، آزاد پیدا ہوا ہے اور آزاد زندہ رہے گا. اس کا یہ حق ہے. اور انسان فطرتاً اللہ رب العزت نے اس کو فطری طور پر آزاد پیدا کیا ہے. اس کو کسی کا غلام نہیں ہونا چاہیے. اس کو غلامی کی زنجیر میں جکڑنا یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے. اسلام نے یہ تصور دیا. میں نے قرآن پاک کی سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے دنیا کے سارے لوگوں، اللہ رب العزت نے دنیا کے سارے لوگوں کو خطاب کیا یا ایھا الناس، اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. انا خلقناکم من ذکر و انثى، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور تمہیں مختلف خاندانوں میں مختلف قبیلوں میں بانٹ دیا ہے. کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. یہ خاندانی تقسیم، یہ قبائلی تقسیم، یہ گروہی تقسیم، یہ ساری تقسیمیں محض اس لیے ہے کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. دیکھ لو، عزت و شرف والا اللہ کے نزدیک وہی ہوگا جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے وہ تصور دیا ہے کہ اس دنیا کے اندر ہر شخص آزاد ہے، ہر شخص آزاد ہے. خاندانوں اور قبیلوں میں بٹا ہوا ہے، مختلف علاقوں میں بٹا ہوا ہے، مختلف حصوں میں پھیلا ہوا ہے. لیکن یہ تقسیم صرف پہچان کے لیے، صرف پہچان کے لیے، برتری کے لیے نہیں ہے کہ کوئی قوم کسی قوم کے اوپر حاوی ہو، کوئی برادری کسی دوسری برادری سے بڑی ہو، کوئی برادری کسی برادری سے نیچی ہو، کوئی برادری کمتر درجے کی ہو اور کوئی اعلیٰ تر درجے کی ہو. یہ نہیں. اس کا خاتمہ اللہ رب العزت نے یہ کہہ کر دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کوئی قبیلہ، کوئی خاندان، کوئی گروہ اور کوئی بھی فرقہ اس دنیا میں جینے والا وہ برتر ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک اس کے اندر تقویٰ نہیں ہوگا. اگر اللہ سے ڈرنے والا ہے، متقی اور پرہیزگار ہے، تو وہ برتر ہے. چاہے وہ کسی کے خاندان قبیلے سے ہو، چاہے کسی برادری سے تعلق رکھتا ہو، چاہے کسی ملک سے تعلق رکھتا ہو. اللہ رب العزت نے کہا ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون. تم سب تو ایک امت ہو. دنیا میں جتنے بھی انسان پیدا کیے گئے ہو، سب کے سب ایک امت ہو اور میں تمہارا ایک رب ہوں. میری عبادت کرو.
اللہ رب العزت نے پیغام دیا ہے دنیا کے سارے انسان ایک امت ہیں، اور اسی نابرابری کو ختم کرنے کے لیے، انسانیت کے اندر ایک دوسرے کی تحقیر کو ختم کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو مذاق کا درجہ نہ دیا جائے، مذاق کا موضوع نہ بنایا جائے، کسی کو حقیر نہ سمجھا جائے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے ایک پیغام دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم۔ اے ایمان والو، دیکھو تمہاری قوم میں سے کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ بہت ممکن ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے مذاق اڑانے والی قوم سے بہتر ہو۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ ہو سکتا ہے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والی عورتوں سے بہتر ہو۔ اللہ رب العزت نے خاتمہ کر دیا۔ کوئی اپنے آپ کو برتر ثابت کر کے، کوئی اپنے آپ کو ایک دوسرے سے اونچا ثابت کر کے دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، اس لیے کہ اللہ کی نظر میں سب برابر ہے۔ یہ مساوات اور حریت کا پیغام اور یہ سوچ اسلام نے دی ہے۔ اسلام نے دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ سب انسان برابر ہے، کوئی کسی کے اوپر قابض نہیں ہو سکتا ہے، کسی کو اپنا غلام نہیں بنا سکتا ہے، یہاں تک کہ کسی کا مذاق نہیں اڑا سکتا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے کہا ساری عصبیتوں کا خاتمہ۔ دنیا میں جتنی بھی عصبیتیں ہیں، قرابت داری کی بنیاد پر، رشتہ داری کی بنیاد پر اور دیگر بنیادوں پر جو عصبیتیں ہیں اس کا خاتمہ اللہ رب العزت نے کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ اے ایمان والو، تم انصاف قائم کرنے والے بنو، انصاف قائم کرنے والے بنو، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے، حق بات کی گواہی دینے والے، اللہ کی رضا کی خاطر تم تیار ہو جاؤ۔ کیا کہا؟ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اس شہادت، حق کی شہادت میں اگر تم سر میں آتے ہو تو بھی اس کی پرواہ مت کرو۔ امیر والدین، اگر تمہارے والدین سر میں آتے ہو تو اس کی بھی پرواہ نہ ہو۔ والأقربین، اور تمہارے رشتہ دار بھی اگر اس سر میں آئے تو اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ تمہارے اندر عدل اور انصاف کا نظام ہو، تم عدل و انصاف قائم کرنے والے بنو۔ اب عدل و انصاف قائم کر کے جب تم گواہی کے لیے کھڑے ہو تو تمہاری گواہی سچی گواہی ہو، تمہاری شہادت حق کی بنیاد پر ہو اور اللہ کے لیے ہو۔ اب اس کے خلاف چاہے تمہارا اپنا نفس آتا ہو، تمہارے والدین آتے ہو یا تمہارے رشتہ دار آتے ہو۔ اللہ رب العزت نے اتنی قریبی تعلقات کا خاتمہ کیا ہے شہادت، حق کی شہادت کے لیے۔ تو ظاہر بات ہے برادری، قبائل، خاندان، قوم اور دیگر ممالک کے لوگ، ظاہر بات ہے کہ ہر ایک اس میں شامل ہے، سب کے سب برابر ہیں۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل و انصاف کا دامن چھوڑ دو۔ اس بات پر اگر ہماری کسی قوم سے دشمنی ہے، کسی برادری سے دشمنی ہے، کسی ملت سے دشمنی ہے، کسی قوم سے دشمنی ہے یا کسی خاندان سے دشمنی ہے، تو یہ دشمنی ہمیں اس بات پر نہ ابھارے کہ ہم عدل و انصاف کا دامن چھوڑ دیں۔ ہمیں عدل و انصاف کا دامن ہر حال میں قائم رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا،
آپ کے سامنے پیش کی، اس سے کیا واضح ہوتا ہے اسلام نے کیا تصور دیا ہے، اسلام نے اپنے ماننے والوں کا کیا مزاج بنایا ہے، اسلام نے دنیا انسانیت کو کون سا پیغام دیا ہے؟ دنیا کے سارے انسان برابر ہے، کوئی کسی کے اوپر برتر نہیں ہے، برتری صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اللہ رب العزت نے دشمنی کی بنیاد پر بھی حق کو قائم کرنے کی اور عدل قائم کرنے کی تلقین کی۔ آزادی ہر انسان کا پیدائشی حق ہے، کسی پر جبر، اکراه، استبداد، کسی قوم کے اوپر ڈکٹیٹرشپ، یہ اسلام کی نظر میں کبھی بھی پسندیدہ نہیں رہا ہے۔ اسلام نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی ہے۔ ظلم، تعدی یہ فطرت کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف ہے۔ انسانی فطرت جو اللہ رب العزت نے بنائی ہے، اس فطرت کے خلاف ظلم اور تعدی ہے، جبر اور اکراه ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے لیے بھی ظلم کو حرام ٹھہرا دیا، اپنے لیے بھی ظلم کو مقرر نہیں فرمایا۔ حدیث قدسی اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے ظلم اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، ظلم کو اپنے اوپر میں نے خود حرام کر لیا ہے۔ اللہ رب العزت دیکھیے ظلم کتنی ناپسندیدہ چیز ہے، کسی کے اوپر جبر اور اکراه، کسی کو اپنی غلامی میں لینا، یہ ظلم ہے، اور اللہ رب العزت نے ہر قسم کے ظلم کو اپنے لیے بھی حرام ٹھہرایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہبر تھے، قائد تھے، حکمراں تھے، ایک دین اور ایک مذہب آپ کے ذریعے سے اس دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ آپ کی حیثیت یہ تھی کہ آپ کی باتوں کے آگے سر جھک جائے، آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ہر لفظ پر ماننے والا اپنا سر جھکا دے، یہ آپ کی حیثیت تھی۔ اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، یہ آپ کے ماننے والے ہیں، یہ آپ کے متبعین ہیں، یہ آپ کی باتوں پر جان نچھاور کرنے والے ہیں، آپ کے اشارے پر اپنا سب کچھ لٹانے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے کہا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ تمام معاملات میں ان سے مشورہ کیجیے، آپ مشورہ کیجیے۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ آپ اپنا حکم چلائیے، آپ ہر طریقے سے ان کو دبا دیجیے، آپ کا جو حکم ہوگا وہی مانا جائے گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ مشورہ کیجیے۔ آپ دیکھ لیجیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ دیکھیے، وہ صحابہ اکرام جو آپ کے اشاروں پر مر مٹنے والے تھے، وہ صحابہ اکرام جنہوں نے آپ کے اوپر کوئی معمولی سی بھی خراش کو پسند نہیں کیا تھا کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچے، وہ صحابہ اکرام کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اشارہ کر دیا تو اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ ان کے پاس درمیان کھڑے رہ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ فرماتے ہیں کہ لوگوں مجھے مشورہ دو۔ ابھی غزوہ بدر کے بارے میں آپ سن رہے تھے، قیدیوں کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا گیا تھا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو جنگ کرنے آئے تھے، قتل کرنے آئے تھے، ہم ان کو قتل کر دیجیے۔ بعض لوگوں نے کہا تھا کہ ان کو قیدی بنا کر جیل میں ڈال دیجیے۔ بعض لوگوں نے ایک مشورہ دیا تھا کہ اللہ کے رسول اس میں کچھ تعلیم یافتہ ہے، ان کو اس بات پر معاہدہ کیجیے کہ ہمارے بچوں کو پڑھا دیں گے اور پڑھا دیں، تعلیم دے دیں، اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا جائے۔ دیکھیے کتنے مشورے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک حکم جاری کرتے کہ ان کو قتل کیا جائے تو قتل کیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ظالم تھے، نہ جابر تھے، نہ دہشت پسند تھے اور نہ دہشت گرد تھے، نہ دہشت گردی کی تعلیم تھی۔ آپ تو انصاف پسند تھے، رحم دل تھے، مشفق تھے،
کتنے معاملات ہیں آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، اس کے مطابق آپ نے عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، اے رسول آپ نصیحتیں کیجیے، آپ نصیحت کرنے والے ہیں، آپ داروغہ بنا کر نہیں کیجیے گا، یعنی آپ ان کے اوپر ڈکٹیٹر نہیں ہیں، آپ صرف نصیحت کیجیے۔ اللہ رب العزت نصیحت فرما رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نیک اور صالح لوگوں کی صفت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، نیک لوگ، متقی اور پرہیزگار لوگ، صالحین جو اللہ کے دین اور شریعت پر عمل کرنے والے ہیں، ان کا معاملہ کیا ہے؟ وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں، اپنے معاملات میں مشورے سے فیصلہ کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اسی کے لیے وقف کی، کس کے لیے؟ مساوات کے لیے، حریت کی سوچ اور آزادی کی فکر، یہی آپ نے کی، اس کے لیے آپ نے پوری زندگی لگائی، پوری زندگی کہ انسان آزاد ہے، آزاد پیدا ہوا ہے، فطرتاً آزاد ہے، اس کو آزاد رہنا چاہیے۔ یہ روح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے دلوں میں پیدا کی، اور یہ روح باقی تھی، تو اسی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوى الا كلكم بل من آدم وآدم من تراب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے مگر تقوی کی بنیاد پر۔ الا کلکم من آدم، خبردار تم سب ایک آدم سے ہو، اور آدم مٹی سے پیدا کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روح پیدا کی، اور اس روح کو پیدا کرنے کے بعد کیا تصور دیا ہے اس اسلام نے، اس مذہب نے جو تصور دیا ہے، آپ غور کیجیے اس کی تعلیمات سے یہ نکلتا ہے کہ اسلام کی آمد کے تمام مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ بھی تھا کہ انسان کو غلامی کی زنجیر سے آزاد کیا جائے۔ کیا ہوا؟ اس اسلام نے فضیلت دی، فضیلتیں بیان کی غلام کو آزاد کرنے کی۔ اگر کوئی غلام کو آزاد کرتا ہے اس کی یہ فضیلت ہے، اگر کسی نے کسی غلام کو آزاد کر دیا تو اس کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں، کسی نے کسی کو غلامی سے نجات دلا دی اس کے لیے جنت میں یہ انعام و اکرام ہے۔ یہ کون سا جذبہ ہے؟ غلامی سے نجات دلانے۔ غلامی ذلت ہے، غلامی ذلت ہے، غلامی رسوائی ہے، غلامی ایک حقارت اور توہین ہے، اس شرف انسانیت کے خلاف ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کے لیے غلامی انتہائی ذلت کی بات ہے۔ کسی کی بھی غلامی اگر انسان کرتا ہے تو وہ ذلیل ہے، ذلت میں ہے۔ اسلام نے یہ دیا تصور کہ انسان آزاد ہے، چنانچہ آپ دیکھیں گے اسلام کی تعلیمات میں سے یہ ہے بعض انتہائی سنگین گناہ کا کفارہ غلام کو آزاد کرنا ہے۔ آپ دیکھیں گے اگر کوئی قسم توڑ دیتا ہے، قسم کھانے کے بعد قسم توڑتا ہے، اس کا کفارہ ہے کہ غلام کو آزاد کرے۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی جمع کر لیتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو غلام آزاد کرے۔ کئی گناہ ایسے سنگین گناہ ہیں، اسلام نے یہ کہا ہے کہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ غلام آزاد کرے۔ اور غلام آزاد کرنے کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جس نے اس روایت کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے، صحیح اس کی تصحیح کی، جس نے دن میں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، دن میں 10 مرتبہ اگر کوئی اس کو پڑھتا ہے
تو اس کو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 3 غلاموں کی آزادی کا سوال ملتا ہے. کیا چیز ہے؟ انسان کو غلامی سے آزاد کرنا. یہ اس کی اہمیت کو واضح کرتا ہے کہ غلامی سے نجات دلانا یہ اسلام کا منشا اور مقصود تھا. خلفائے راشدین کا زمانہ دیکھ لیجیے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی اور علی رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی اس روح کو زندہ رکھا اور برقرار رکھا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ مسلمانوں کے پہلے حکمران ہیں، لیکن آزادی اور مساوات کی جو روح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کی تھی وہ برقرار ہے. بادشاہ اور حکمران بننے کے بعد ایک معمولی آدمی کی طرح اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے بازاروں میں جا رہے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں، ہر آدمی کے ساتھ، عام آدمی کے ساتھ مل کر خرید و فروخت کر رہے ہیں، اور کسی کے اوپر اپنے آپ کو برتر نہیں محسوس کر رہے. یہ نہیں سوچ رہے کہ فلاں آدمی بہت معمولی ہے، میں اس کے بازو میں کیسے کھڑا رہوں گا، فلاں آدمی کا معمولی برادری کا ہے، میں اس کے ساتھ کیسے رہوں گا. بازاروں میں آگے پیچھے سارے لوگوں کے بیچ میں چلتے پھرتے تھے اور ضروریات کی تکمیل کرتے تھے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے. کسی نے بتایا کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق دینے میں اپنے بیٹے کو فوقیت دے دی ایک قبطی عیسائی کے مقابلے. کوئی عیسائی تھا اور اس کے مقابلے میں حق اپنے بیٹے کو دینے میں فوقیت اور ترجیح دی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً خط لکھا. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تنبیہ کے طور پر ایک خط لکھا. یا اے عمرو بن عاص، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهم احرارا. اے عمرو بن عاص، تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنانا شروع کر دیا ہے؟ کب سے تم نے انہیں جکڑ لیا ہے جبکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنم دیا تھا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنر کو یہ تنبیہ کی، جبکہ ایک معاملہ ایک قبطی کا تھا اور ایک گورنر کی بیٹی کا تھا. یہ اسلام کا تصور ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عہد خلافت میں راتوں کو اٹھ کر رعایا کی خبر گیری کے لیے گشت لگاتے تھے. ہمیشہ آپ سنتے اور پڑھتے آئے ہیں، اور ہم یہ سارے واقعات اور حالات بیان کر کے ایک جوش اور بلبلہ پیدا کرتے ہیں. سوچنے کی ضرورت ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل کس بات کا نماز ہے؟ ہمارے جوش اور جذبات کو ابھارنے کے لیے. سیدنا عمر اپنے قید کے زمانے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پیٹھ پر اناج ڈال کر لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. بادشاہ ہے اور حکمران ہے، اس کے باوجود عالم یہ ہے کہ عوام کے خاطر بنے. ایک مرتبہ گشت کر رہے تھے، بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا. گشت کرتے ہوئے بستی کے کنارے دور کہیں آنکھ روشن نظر آ گئی. سوچا کہ کوئی مسافر پریشان حال نہ ہو، چلو دیکھ لیں. گئے اپنے غلام کے ساتھ، دیکھا ایک خیمہ لگا ہوا ہے، ایک عورت چولہے کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، آگ جل رہی ہے اور چولہے پر ہانڈی رکھی ہوئی ہے اور اس میں کچھ پک رہا ہے. اس کے قریب بچے ہیں، بچے ان سے کھانا مانگ رہے ہیں، بار بار کھانا مانگ رہے ہیں، اور ماں ان کو دلاسا دے رہی ہے ابھی کھانا بن رہا ہے، ابھی کھانا بن رہا ہے. کافی دیر تک یہ دیکھتے رہے، برداشت نہیں ہوا. خیمے میں پہنچ گئے، کہا کہ کیا بات ہے، بچے اتنی دیر سے آپ سے کھانا مانگ رہے ہیں، بھوک سے پریشان ہیں، اور آپ چولہے پر ہانڈی چلی ہوئی، آپ ان کو کھانا کیوں نہیں دے رہی ہیں؟
اس خاتون نے ڈھکن ہٹایا تو دیکھا اس میں پانی ہے اور کچھ پتھر. یہ کیا ہے؟ کہا کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میں تو اپنے بچوں کو دلاسے کے طور پر دے کر رہی ہوں کہ ان کو صرف تسلی رہے اور اسی میں وہ سو جائے. ایک مسلمان بادشاہ، مسلمان حکمراں ہے، دیکھیے کس کیفیت سے گزرتا ہے. فوراً پلٹ گئے. آدھی رات کو بیت المال کے ناظم کو جگایا، گئے، آٹا نکالا، ستو نکالا، کھانے کے سامان نکالا اور ایک بوئے میں بھر کر اپنے کندھے پر اٹھا لیا. غلام نے کہا کہ امیر المومنین آپ کا غلام حاضر ہے، میں لے لیتا ہوں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ دنیا کا بوجھ ہے، قیامت کے دن تو میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے، یہ بوجھ میرا ہے، یہ میں ہی اٹھاؤں گا. اپنے کاندھے پر پیٹ پر لاد کر لے کر چلے، اس خیمے میں پہنچے، وہاں بیٹھ کر کھانا تیار کیا، کھانا اپنے ہاتھ سے بنایا، بچوں کو کھلایا، خاتون کو کھلایا. اس کے بعد جانے لگے. خاتون کہتی ہے آپ نے میری مدد کی ہے، ہمارا امیر المومنین ایسا ہی ہونا چاہیے. آپ کون ہیں؟ ہمارا امیر المومنین تو سو رہا ہوگا، آرام کر رہا ہوگا، اس کو کیا خبر کہ کیا ہو رہا ہے. آپ نے اگر مدد کی تمہیں تو ہمارا امیر المومنین ہونا چاہیے. غور کیجیے، یہ اسلام ہے، یہ ہمارا مذہب ہے. اس نے یہ تعلیم دی، یہ پیغام دیا دنیا کو. آزادی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آزادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہر حال میں اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، قرآن و سنت پر گہری نظر رکھنے والے، ایک ایک مسئلے کی باریکی کو سمجھنے والے، لیکن مجمع عام میں ایک بدو کھڑا ہو کر ٹوک دیتا ہے اور ایک خاتون، ایک بوڑھی عورت آ کر ٹوک دیتی ہے. یہ آزادی کا مطلب ہے. وہ سیدنا عمر فاروق کہ جن کا نام سن کر دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کی نیندیں حرام ہو چکی تھی، ان کو نیند نہیں آتی تھی نام سن کر، لیکن وہی حکمراں، وہی عمر بن خطاب جب اپنے لوگوں کے مجمع میں کھڑا ہے تو ایک معمولی سا آدمی کھڑے ہو کر اعتراض کر دیتا ہے، پوچھ لیتا ہے. یہ ہے آزادی. اسلام نے یہ آزادی دی اور یہی آزادی، یہی ایک ایسا مزاج تھا جو مسلمانوں کے اندر آیا. اب مسلمان قوم جو وہاں سے چلی ہے اس مزاج کو لے کر، مسلمانوں کی ایک خاصیت یہ ہے کہ مسلم قوم کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ دنیا کے ہر علاقے میں مسلمان پھیل گئے، دنیا کے ہر خطے میں، اور مسلمان نے اسلام کو آفاقی مذہب جانا ہے کہ یہ آفاقی مذہب ہے اور عالمگیر مذہب ہے، یہ پوری دنیا کے لیے نازل کیا گیا ہے. تو اس تصور کے ساتھ مسلمان جہاں بھی گئے، جس خطے میں گئے، جس ملک میں گئے، جس زمین کے حصے میں بسے، اس ملک اور اس زمین کو اپنا سمجھائے. انہوں نے اس زمین کو اپنی زمین سمجھا ہے، انہوں نے اس ملک کو اپنا ملک جانا ہے، انہوں نے اس خطے کو اپنا خطہ سمجھا ہے اور اس سے محبت کی ہے اور اس کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کیا ہے. جہاں بھی مسلمان رہے دنیا کے کسی بھی کونے خطے میں، اپنے اس وطن سے، اپنے اس ملک سے مسلمان نے کبھی غداری نہیں کی، کبھی بغاوت نہیں کی ہے، کبھی اس ملک سے دشمنی نہیں کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دین اور مذہب نے اس کو یہ تعلیم دی، یہ مزاج دیا ہے. اور ان کا تو مسلمانوں کا تو یہی ایک نعرہ رہا ہے، ہر ملک ملک ماست، ملک خدا ماست. دنیا کا ہر ملک اللہ کا ملک، دنیا کی پوری
جہاں مسلمان رہے ہیں تو وہاں اس کی حفاظت کی ہے، اس کو اپنا گھر جا کر، جیسے ایک آدمی اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے اور اپنے گھر کی حفاظت بقا کے لیے وہ سب کچھ داؤ پر لگا دیتا ہے، یہ مسلمان کا مزاج ہے کہ اگر اس ہندوستان کے اندر صدیوں سے مسلمان رہ رہے ہیں تو جن صدیوں کی تاریخ میں کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ مسلمان نے اپنے اس ملک سے دشمنی کی، مسلمان نے اس ملک سے محبت کی ہے اور اس کو اپنے گھر کی طرح اس کی حفاظت کی ہے۔ اس ملک کے اندر مسلمان صدیوں حکومت بھی کرتے رہے ہیں، اس ملک میں عام انسانوں کی طرح زندگی گزارتے رہے ہیں، کبھی ہاتھ میں حکومت رہی ہے کبھی نہیں بھی رہی ہے، لیکن ہر حال میں مسلمانوں نے اسے اپنا ملک جانا ہے، اپنا وطن جانا ہے، اور پھر اس کے لیے ساری قربانیاں بھی دی ہیں۔ اس ملک میں کیا نہیں دیا ہے؟ اپنی تہذیب، اپنا تمدن، اپنے دین کی پاکیزہ تعلیمات، اپنے اس دین کا وہ مزاج اور وہ پیغام کہ جس سے اس سرزمین سے ظلم اور زور کا خاتمہ ہو، نابرابری کا خاتمہ ہو، یہ چیز مسلمان نے اس ملک کو دیا ہے۔ محمد بن قاسم اس ملک پر آئے تو انہوں نے انصاف قائم کیا، انصاف قائم کیا، ظلم اور زور کا خاتمہ کیا، لوگوں کو امن ملا، شانتی ملی، لوگوں نے راحت کی سانسیں لی اور انتہائی اطمینان اور خوشگوار زندگی گزارنے لگے۔ محمد بن قاسم جب جانے لگے تو ہمارے برادران وطن کی ایک خواتین راستے میں آ کر کھڑی ہو گئی، ہندو خواتین آ کر کھڑی ہو گئی، اب آپ چھوڑ کر نہیں جا سکتے، آپ تو ہمارے لیے محافظ بن کر آئے تھے، آپ نے تو ہماری حفاظت کی ہے، آپ نے تو ظلم کا خاتمہ کیا ہے، آپ نے اس زمین پر انصاف قائم کیا ہے۔ چوروں، ڈکیتوں اور ڈاکوؤں سے، لٹیرے سے، بہری قصابوں سے نجات ملی تھی۔ اس ملک کے مسلمانوں نے اسے اپنا ملک جانا، زبان تھی، تہذیب تھی، تاریخی مقامات آپ دیکھیے، تعمیرات میں اس مسلمان نے کیا نہیں دیا اس ملک کو، کتنی قربانیاں دی ہیں مسلمان نے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس ملک کی شان و شوکت کو بڑھانے میں مسلمانوں نے ایک بہت بڑا کردار بھی ادا کیا۔ مسلمانوں کی وجہ سے یہ ملک پوری دنیا میں متعارف ہوا، دنیا کے گوشے گوشے میں اس کا نام روشن ہوا، اور پھر دنیا کی نگاہیں اس ملک کی طرف اٹھی، لالچی نگاہیں بھی اٹھی۔ انگریز اس ملک پر آیا، تجارت کی غرض سے آیا، لیکن اپنے عیاری، مکاری، چالاکی اور اپنی نیت کے سارے فتور کے ساتھ اس ملک میں جب داخل ہوا تو آہستہ آہستہ اس نے اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کیا۔ اس کو بہت سارے ملت فروش بھی مل گئے، ضمیر فروش بھی مل گئے، کچھ دشمنان ملک و دین مل گئے جنہوں نے ان کا ساتھ دیا۔ ایک وقت آیا کہ انگریز ملک کی راجدھانی پر قابض ہو گیا، قابض ہو گیا۔ دوسرے لفظوں میں اس ملک کو انگریز نے اپنا غلام بنا لیا، غلام بنا لیا۔ پورا سارے ہندوستانی بے چین ہو گئے، اس ملک کے رہنے والے سارے لوگ بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ ایک غیر ملکی آ کر ہمارے اوپر قابض ہو گیا، اب ہم اس کے غلام ہو گئے۔ بے چینی تھی، اس بے چینی کا احساس جب بیدار ہوا تو اس ظالم اور جابر سے آزادی اور نجات ہونے کے لیے سب سے پہلے اگر کسی نے آغاز کیا ہے تو مسلمان ہے۔ یہ تاریخ کے حوالوں سے یہ بات کہوں گا اور دعوے کے ساتھ یہ کہوں گا کہ انگریز کے خلاف جہاد کے اندر ابھارنے کے لیے اور انگریز کے خلاف ملک کی آزادی کے لیے لڑائی لڑنے پر سب سے پہلے
نظر ڈالیں گے آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ہر سطح اور ہر صفحے پر حرارت دستے کے طور پر اگر کوئی قوم رہی ہے تو مسلمان قوم رہی ہے، کیونکہ مسلمانوں کو اسلام نے یہ مزاج دیا تھا، مسلمانوں کو یہ تصور دیا تھا کہ تم غلام نہیں رہ سکتے، تمہارا ملک غلام نہیں رہ سکتا، یہ مزاج دیا تھا اسلام نے۔ اور جب یہی مزاج پیدا ہوا تو مسلمان اٹھ کھڑا ہوا، مسلمان جب اٹھ کھڑا ہوا تو انگریز کے خلاف سب سے پہلی جنگ، آزادی کی جنگ لڑنے والا کون تھا؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ ابھی آپ نے سنا تھا کہہ رہے تھے کہ ہمیں تاریخ سے، ہماری تاریخ کو مٹایا جا رہا ہے، ہمیں اپنی تاریخ سے دور کیا جا رہا ہے، ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہماری تاریخ اس ہندوستان میں ہمارا کیا ہو رہا ہے۔ صحیح بات ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے، نہیں جانتے انگریز کے خلاف لڑائی لڑنے والی قوم سب سے پہلے، اور کس نے سب سے پہلے انگریز کے خلاف ہتھیار اٹھائے؟ نواب علی وردی خان۔ نواب علی وردی خان کے نواسے نواب سراج الدولہ نے سب سے پہلے پلاسی کے مقام پر انگریز کے خلاف جنگ کی۔ یہ جنگ آزادی کے لیے، ملک کی آزادی کے لیے سب سے پہلی جنگ اگر کسی نے لڑی ہے تو وہ مسلمان ہے، نواب سراج الدولہ نے لڑی، پلاسی کے مقام پر لڑائی لڑی، جنگ کی، اور ایک طویل عرصے تک انگریز سے نمک آزما ہے، اور پھر جا کے شہادت بھی نوش کیا، اپنی جان دے دی ملک کے لیے، اور ان کے ساتھ نہ جانے کتنے مسلمانوں نے جا کے شہادت نوش کیا۔ دوسری جنگ شیر میسور ٹیپو سلطان، سرنگا پٹنم کے مقام پر دوسری جنگ انگریز کے خلاف اگر کسی نے لڑی ہے تو مسلمان نے لڑی، ٹیپو سلطان نے لڑی۔ اتنا بہادر اور جری انسان تھا یہ شیر میسور فاتح، یہ ٹیپو سلطان اتنا بہادر اور جری تھا، انگریز خوفزدہ تھا اس سے، انتہائی ڈر اور خوف کے عالم میں رہتا تھا۔ جنگ میں بہت بہادری کے ساتھ، جوان مردی کے ساتھ آتا تھا، ملکوں کے لیے لڑ رہا تھا۔ یہ ٹیپو سلطان اللہ تعالیٰ شہادت کی موت نصیب فرمائے، جنگ لڑا، انگریز اتنا خوفزدہ تھا کہ جب اس کو یہ اطلاع خبر ملی کہ ٹیپو سلطان مارا گیا ہے، اس کی لاش کے قریب نہیں جاتے تھے، ڈر کر لاش کے قریب بھی نہیں جا رہے تھے کہ کہیں ان پر قتل نہ کر دیں۔ یہ مسلمان جس نے اس ملک کے لیے جو حوصلہ دیا ہے، اس ملک کے لوگوں کو ایک حوصلہ دیا تھا، اور یہ جنگ لڑی گئی، اور طویل جنگ لڑی گئی، نہ جانے کتنے لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جس میں اور اس کی وجہ بھی تھی کہ ضمیر فروش اور ملک و ملت کے دشمن جو ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، جس کے نتیجے میں ٹیپو سلطان کو شہادت ہوئی، یہ صرف ضمیر فروشوں کی وجہ سے، اور نہ جانے کتنے لوگ مارے گئے۔ تیسری لڑائی جو ملک گیر پیمانے پر لڑی گئی، ملک گیر پیمانے پر 1825 میں انگریز کے خلاف اس جنگ کا آغاز ہوا۔ 1825 میں اس جنگ کا آغاز کرنے والے دو عظیم ہستیاں ہیں، دو عظیم، انتہائی عظیم ہستیاں، اور یہ کتاب و سنت کے علم بردار تھے، کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے والے تھے، کتاب و سنت اور توحید کے عقیدے کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے لوگ تھے۔ سید احمد شہید رائے بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید دہلوی، یہ دو نیک اور صالح لوگ کھڑے ہوئے انگریز کے خلاف، اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت جمع ہو گئی انگریز کے خلاف لڑنے کے لیے، پورا ملک بیدار ہو گیا، پورا ملک بیدار ہو گیا۔ یہ تاریخ
تاریخ کے صفحات پر نہیں ہے. آگے وہ باتیں آنے والی ہے کہ کتنے لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا اور کتنے لوگوں نے اس ملک کے لیے اپنے قربانیاں دیے. یہ لڑائی چلی کب تک؟ جب تک ملک آزاد نہیں ہو گیا. 1947 تک یہ لڑائی جاری رہی. 1825 میں شروع ہونے والی یہ لڑائی 1831 میں بالا کوٹ کے مقام پر یہ دونوں عظیم ہستیوں نے جام شہادت نوش کیا. 1831 میں شہید ہو گئے. لیکن اخلاص کی بنیاد پر، خلوص کی بنیاد پر، اپنے ملک سے محبت کرنے کی بنیاد پر یہ جنگ نہیں رکی اور مسلمانوں نے اس کو قائم رکھا اور یہ جنگ برابر جاری رہی. لڑتے رہے مسلمانوں نے مقابلہ کیا، انگریز سے بھی مقابلہ کیا اور اس ملک میں بسنے والے بہت سارے دشمنان ملک سے مقابلہ کرنا. بہت سے لوگ تھے غدار تھے، بے وفا تھے اور ملک کے دشمن تھے. وہ جو انگریزوں سے مل گئے ان سے بھی مقابلہ کرنا پڑا مسلمانوں کو. اسی کے نتیجے میں یہ دونوں ہستیوں کو شہادت ملی تھی غداری کی بنیاد پر. اگر آپ دیکھیں گے 1831 میں ان کی شہادت کے بعد اس تحریک کو اور اس آزادی کی جنگ کو کس نے زندہ رکھا ہے؟ عمومی طور پر مسلمانوں کا ہر طبقہ شامل تھا انگریز کے خلاف، لیکن جماعت اہل حدیث نے جو نمایاں رول ادا کیا ہے اور جماعت اہل حدیث کے علماء نے، اکابرین نے، چھوٹے بڑے سارے لوگوں نے اس جنگ کو زندہ رکھا 1947 تک، جب تک یہ ملک آزاد نہیں ہوا. ایک لمبی فہرست ہے، ایک طویل فہرست ہے جس ناموں کو ہم گنا نہیں سکیں گے. میں نے جتنی دیر یہ تقریر کی ہے اس کے کئی گنا زیادہ اگر میں یہاں کھڑا رہوں اور صرف نام گناتا رہوں کہ کتنے اہل حدیث اس میں شہید میں ہے تو وقت کم پڑ جائے. اور یہ بات میں ہوا میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ دوسروں کی زبانی یہ بات ہے. تارا چند ایک غیر مسلم مصنف ہے، مورخ ہے. اس نے اپنی کتاب تحریک آزادی، اس نے کتاب لکھی ہے تاریخ تحریک آزادی. اس تارا چند نے یہ لکھا ہے کہ اس ملک کے اندر 5 لاکھ اہل حدیثوں نے اپنی جان کی قربانی دی ہے. 5 لاکھ اہل حدیثوں نے. صرف بنگال کے اندر اس نے لکھا ہے کہ 2 لاکھ علماء اہل حدیث نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ان کے گھر کا آدمی کہہ رہا ہے. آپ کتاب اٹھا کر دیکھ لیجیے، سنہرے روم میں ایک سطریں لکھی ہوئی ہیں، اہل حدیث کی قربانیاں ہیں. اور صرف یہیں تک بات محدود نہیں رہ گئی ہے. پنڈت جواہر لال نہرو اس ملک کے پہلے وزیر اعظم نے یہ کہا تھا اور علانیہ طور پر کہا تھا کہ علماء اہل حدیث صادق پور کی قربانیاں اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی جائے اور ملک کے سارے لوگوں کی قربانیاں دوسرے پلڑے میں رکھی جائے تو صادق پور کے علماء کی قربانیاں بھاری پڑ جائیں. پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا تھا اس ملک کے پہلے وزیر اعظم نے. تو یہ میری بات ہوا میں نہیں ہے. صرف آپ دیکھیے اس ملک کی آزادی کے لیے جو جہاد کا نعرہ بلند ہوا ہے مسلمانوں کی طرف سے، سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ اگر کسی نے صادر کیا ہے تو وہ اہل حدیث عالم سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا. سب سے پہلے فتویٰ جاری کیا جہاد کا. اب اس کے بعد تو عمومی طور پر سارے مسلمان اس میں شریک ہوئے، مختلف تحریکیں، مختلف تنظیمیں وجود میں آئیں، بہت سارے لوگوں نے حصہ لیا. اب میں اگر نام گنانا چاہوں تو آپ گنتے جائیں گے کتنے نام ہیں. صرف نمایاں مختصر انداز میں بہت معروف ترین اگر ہستیاں ہیں جن کو سب جانتے ہیں، ان میں آپ دیکھیے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ آزادی کی لڑائی لڑ رہے، جیل جا رہے ہیں.
زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ جیل کی کوٹری میں گزرا ہے، جیل میں اپنی بیوی کی وفات کی خبر سن رہے ہیں۔ جیل کے اندر ہندوستان میں عید کا تہوار منایا جا رہا ہے، مولانا ابوالکلام آزاد احمد نگر کی جیل میں۔ ساری چیزیں اس کے لیے لڑ رہے ہیں، اس ملک کے لیے۔ صرف مولانا ابوالکلام آزاد نہیں ہے، مولانا عبد القادر قصوری، مولانا ثناء اللہ امرتسری، مولانا حکیم اجمل خان، ڈاکٹر انصاری، مولانا داؤد غزنوی، مولانا محی الدین قصوری، مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی، سید صدیق علی صادق پوری، سید حیدر علی رام پوری، محمد ابراہیم آرمی، عبد الوہاب آرمی، عبد العزیز رحیم آبادی، فضل الہی وزیر آبادی، عبد القیوم رحمانی، مولانا محمد چوناگری، مولانا نذیر احمد نعمانی، مولانا عبداللہ غازی پوری، مولانا محمد اسماعیل سلفی، کتنے نام گنائے یہ اہل حدیث کے اکابر علماء کرام جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی۔ اس ملک کی آزادی میں جن دو شخصیتوں نے اور جن کے خاندان میں عظیم قربانیاں دی ہیں، اگر ان کا تذکرہ نہیں کیا گیا تو یہ تقریر شاید میرے خیال میں اپنا حاصل نہیں کر پائے۔ مولانا عنایت علی اور ولایت علی پٹنہ کے، ان کا خاندان، انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں عظیم المثال قربانی ہے اس ملک کی آزادی کے لیے۔ دونوں کو شہید بھی کیا گیا، دونوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، ان کی جائیداد املاک یہ تباہ کر دی گئی۔ عید کے دن ان کے مکانات پر بلڈوزر چلائے گئے، ان کے آباء و اجداد کے قبرستان کو اکھاڑ دیا گیا۔ یہ دو عظیم ہستیاں جن کو یاد کر کے پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا تھا ان کی جو قربانیاں ہیں اتنی عظیم ہے کہ پورے ملک کی قربانی کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور اس خاندان کی قربانی کو بھی بھاری پڑ جائے۔ علماء اہل حدیث نے جو قربانیاں پیش کی ہیں اس میں عام اہل حدیث لوگوں نے بھی بڑے تعداد میں حصہ لیا، قربانیاں دی ہیں۔ آپ یاد کیجئے کتنے واقعات ہیں، میں ان سارے واقعات کا ایسا نہیں کر پاؤں گا، چند ایک واقعہ اگر میں آپ کے سامنے عرض کر دوں تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ ایک قاصد مجاہدین کا ایک قاصد جا رہا تھا محاذ پر کچھ پیغام لے کر، انگریزوں کو پتہ چل گیا کہ کچھ پیغام مجاہدین کے پاس جا رہا ہے، اب اس کی تلاش شروع ہو گئی، اب یہ راستے ہی میں۔ جب اس قاصد کو خبر لگی کہ اب انگریز اس کو تلاش کر رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے اور اس کا حلیہ جاری ہو گیا ہے، جانتے ہیں اس نے کیا کیا؟ علماء اہل حدیث کو بچانے کے لیے اس کے پاس علماء اہل حدیث کی ایک فہرست تھی کہ جو جنگ کے لیے تیار تھی، پوری فہرست لے کر جا رہا تھا۔ اس فہرست کو حاصل کرنے کے لیے انگریز نے اس کا پیچھا کیا۔ جب اس کو خبر لگی کہ اب انگریز اس کے پیچھے ہے، تلاش میں ہے اور اس کا حلیہ جاری کیا گیا ہے، اس نے اپنا خنجر نکالا اور اپنے ایک آنکھ نکال کر پھینک دی تاکہ شناخت باقی نہ رہے۔ اس کے لیے، اس ملک کی آزادی کے لیے، اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے، اس ملک کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے علماء اہل حدیث اور عام اہل حدیثوں نے وہ قربانیاں دی ہیں ناقابل فراموش۔ اب سوچیے ہمارا کردار کیا ہے اور ہمارا رول کیا ہے۔ محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، میں صرف یہی کہوں گا، آج ہم آزادی کا جشن منا رہے ہیں، ہم کیوں مجبور ہیں لوگوں کو بتانے، کیوں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا ہے، کیوں مجبور ہے؟ اس ملک میں رہ کر ہمیں وہ حقوق نہیں مل رہے ہیں جو ہمیں ملنا چاہیے۔ آج ہمیں وہ حیثیت نہیں حاصل ہے جو حیثیت ہمیں ملنی چاہیے۔ دوسرے درجے کے شہری بنا دیے گئے ہیں، آج ہم مظلوم ہو گئے ہیں، ہر طرف سے ہر قسم کا ظلم و ستم ہمارے اوپر توڑا جا رہا ہے۔ کتنے آج ہماری آنکھوں کے سامنے دیکھیے، اخلاق احمد سے لے کر حافظ جنید تک جتنے لوگوں کو بھی مارا گیا ہے، کیا ہم اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہے؟ کیا ہم محفوظ ہیں؟
جب ہم گھر سے نکلتے ہیں سفر کے لیے تو ہمیں ڈر اور خوف ہوتا ہے، ہم ڈرتے ہیں پتہ نہیں راستے میں ہمارے ساتھ کیا ہو جائے، اس لیے کہ اس تاریخ سے وہ ناواقف ہے، ہماری تاریخ سے ان نادانوں کو دور رکھا گیا ہے، انہیں بتایا نہیں گیا ہے کہ مسلمان اس ملک میں کیا حیثیت رکھ سکتا ہے، مسلمانوں کو کیا درجہ ہونا چاہیے۔ ہم نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں، ہم نے اس ملک سے محبت کی ہے، ہم نے اس ملک کو ترقی دی ہے، ہم نے اس ملک کے ہر محاذ پر اس ملک کے لیے اپنے آپ کو نچھاور کیا ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نفرتوں کے نام سے بھی ہم تبسم کرتے ہیں، نفرتوں کے نام سے بھی ہم تبسم کرتے ہیں، محبتوں کے ساتھ ہم تکلم کرتے ہیں، وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانتے ہیں، ہم تو وطن کی خاک سے تیمم کرتے ہیں۔ یہ ہمیں بتانا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہمیں اس ملک کے اندر ہماری حفاظت فرما، رب العالمین اس ملک کو امن و سلامتی والا ملک بنا دے، رب العالمین یہاں پر محبت، الفت اور اخوت اور بھائی چارگی ہر ایک دل میں بٹھا دے، رب العالمین اس ملک سے نفرتوں کا خاتمہ پیدا فرما، رب العالمین اس ملک میں بسنے والے ہر باشندے کو ایک دوسرے کا بھائی ماننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما، رب العالمین ہماری حفاظت فرما، ملک کی حفاظت فرما، ملک پر اگر دشمن نظر رکھے ہوئے ہے رب العالمین دشمن کو اس کی سازشوں میں ناکام کر دے، رب العالمین ہمیں جب تک زندہ عزت و احترام کے ساتھ اسلام کا زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ ہو، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو